آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈے پر پھنس جائیں، یعنی ایئرپورٹ پر، نہ آپ کہیں جا سکے نہ کوئی آپ کو لے جا سکے، آپ کے پاس کوئی ملک نہ ہو، کوئی شناخت نہ ہو اور کوئی گھر نہ ہو، صرف ایک بینچ ہو، ایک بیگ اور سالوں پر محیط تنہائی۔ یہ کہانی ہے مہران کریمی ناصری کی، ایک ایسا شخص جو 18 سال تک ایئرپورٹ کے اندر قید رہا، نہ بطور قیدی بلکہ بطور ایک بے وطن انسان۔ آئیں اس لمحے پر واپس چلتے ہیں جہاں سب کچھ بدلا۔ مہران کریمی ناصری 1945 میں ایران کے ایک صنعتی شہر مسجد سلیمان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد برٹش آئل کمپنی میں ملازم تھے اور والدہ کے بارے میں کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ایک نرس تھیں، جبکہ کچھ انہیں برطانوی نژاد بتاتے ہیں۔ بچپن عام تھا مگر حالات غیر معمولی تھے۔ ایران اس وقت سیاسی، مذہبی اور سماجی اعتبار سے مسلسل ہلچل کا شکار تھا۔ مہران کے آنکھوں میں اب ایک خواب تھا، یورپ جانا، وہاں آزادی کی زندگی گزارنا، تعلیم حاصل کرنا اور شاید خود کو کسی آزاد معاشرے کا حصہ بنانا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں ایران میں اسلامی انقلاب اور پھر ایران عراق جنگ نے لاکھوں لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ وطن چھوڑ دیں۔ مہران نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے لندن، پیرس اور جرمنی جیسے مختلف شہروں میں سیاسی پناہ کی کوشش کی۔ بالآخر بیلجیم میں اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR نے اسے مہاجر کا اسٹیٹس دے دیا، یعنی اب وہ قانونی طور پر یورپ میں رہ سکتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو اس کے خواب کے قریب ترین تھا، مگر پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک فلائٹ بک کی پیرس سے لندن، اور وہی فیصلہ اس کی پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ مہران کے پاس جو مہاجر دستاویزات تھے وہ یا تو اس نے خود گم کر دیے یا پھر کسی نے چرا لیے، یا شاید اس نے سوچا کہ اب وہ کسی کام کے نہیں۔ وجہ جو بھی ہو، جب وہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچا تو اس کے پاس نہ پاسپورٹ تھا، نہ ویزا، نہ کوئی شناخت۔ امیگریشن آفیسر نے فوراً اسے روک لیا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کے پاس کون سے کاغذات ہیں؟ مہران چپ۔ حکام نے اسے برطانیہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور اسے واپس پیرس بھیج دیا، لیکن فرانسیسی حکام نے بھی اسے قبول نہ کیا، اسے انکار کر دیا قبول کرنے سے، کیونکہ وہ قانونی طور پر اب ان کا شہری یا مہاجر نہیں تھا۔ یوں وہ ایک ایسے قانونی خلا میں پھنس گیا جسے لا آف لمبو کہا جاتا ہے۔ نہ وہ گرفتار ہو سکتا ہے، نہ ملک بدر، اور نہ ہی آزاد۔ جس جگہ اسے عارضی طور پر بٹھایا گیا وہ تھی پیرس چارلز ڈی گول ایئرپورٹ کی ٹرمینل 1۔ ابتدا میں سب نے سوچا چند دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر وہ چند دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے بنے، اور پھر مہینے سالوں میں بدل گئے۔ مہران نے ایک بینچ کو اپنا بستر بنایا، ایک بیگ کو تکیہ اور ایئرپورٹ کے لاؤڈ اسپیکر کو اپنا ہمسفر۔ وہ میکڈونلڈ سے بچا ہوا کھانا کھاتا، روز اخبار پڑھتا اور خاموشی سے لوگوں کو آتا جاتا دیکھتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسافروں اور اسٹاف کو احساس ہوا کہ یہ شخص کہیں نہیں جا رہا، وہ ایئرپورٹ کا حصہ بن چکا ہے۔ صحافی آئے، رپورٹرز آئے، کہانیاں لکھی، اور دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی، ایک شخص گزشتہ کئی سالوں سے ایئرپورٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ خبر ہالی ووڈ تک پہنچی۔ اسٹیون اسپیلبرگ نے اس کی کہانی پر تحقیق کری اور پھر 2004 میں فلم بنائی دی ٹرمینل، جس میں ٹام ہینکس نے اس کا کردار ادا کیا، جو ایک مشرقی یورپی شخص ہوتا ہے جو ایئرپورٹ میں پھنس جاتا ہے۔ دنیا کو فلم پسند آئی، مگر یہ بات بھول گئی کہ حقیقت کی دنیا میں مہران اب بھی وہیں ہے۔ 2006 میں فرانس نے بالآخر مہران کو قانونی رہائش کی اجازت دے دی۔ اس کے وکیلوں نے سالوں تک محنت کی، مگر جب اجازت ملی تو مہران نے جانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ 18 سال بعد اب وہ ٹرمینل 1 کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے دنیا سے خوف تھا، وہ اب تنہائی کا عادی ہو چکا تھا۔ آخرکار وہ بیمار ہوا، اسے اسپتال منتقل کیا گیا، پھر ایک شیلٹر ہاؤس میں رکھا گیا، مگر دل تو ایئرپورٹ میں ہی تھا۔ اکتوبر 2022 میں مہران ایک بار پھر چارلز ڈی گول ایئرپورٹ پر واپس آیا، اسی بینچ پر بیٹھا، وہی بیگ ساتھ، وہی خاموشی۔ لوگ حیران ہوئے، کیا یہ وہی شخص ہے؟ جی ہاں، وہی انسان جو کسی ملک کا نہیں، کسی شناخت کا نہیں، صرف تنہائی کا مسافر تھا۔ اور پھر 12 نومبر 2022 کو اسی ایئرپورٹ میں اسی بینچ پر مہران کریمی ناصری نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کہانی اس انسان کی ہے جسے دنیا کے نظام نے نہ اپنایا، نہ مسترد کیا، بلکہ بھلا دیا۔ مہران ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، ہم جنہیں سرحدیں، قومیتیں اور قوانین ڈیفائن کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اگر یہ سب چھن جائے تو کیا ہم انسان باقی رہیں گے؟ مہران کریمی ناصری نہ کوئی جرم کیا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا، پھر بھی 18 سال تک قید رہا، اپنی وجود، اپنی شناخت اور اپنی جگہ کے لیے۔ ریسٹ ان پیس، دی مین وتھ نو کنٹری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کرنا مت بھولنا، اور کمنٹس میں بتانا کیا آپ اتنے دن تک ایئرپورٹ پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔